ویسے ڈاکٹر صاحب اب جنرالٹیز میں تو باتیں ہم سب کرتے ہیں، سچی بات ہے، وہ مجھ جیسا بیوروکریٹ تو بہت کرتا ہے چیزوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لیکن چونکہ آپ ماہر معاشیات ہیں، اکانومسٹ ہیں، آپ کی تربیت، آپ کی ایجوکیشن، اور آپ نے چونکہ BISP میں بھی کام کیا ہے، تو تھوڑا سا ہمیں اسپیسیفکس میں بتائیے کہ کون سے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جو آپ نے پہلے کہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں، کرپشن بھی ایک بہت بڑا ہمارے ہاں ایشو ہے، BISP کے بہت سے جو ہیڈز تھے وہ بھاگ بھی گئے، سمجھ نہیں آتی کہاں چلے گئے ہیں اس وقت. تو یہ ہمیں کوئی اسپیسیفکس بتائیے. چارٹر آف اکانومی کی بھی آپ نے بات کی، وہی بڑی مناسب بات لگتی ہے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ جو غربت ہے ہمارے ہاں جو بڑھ رہی ہے، اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھ پاتا ہوں کہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، آپ آئسولیشن میں چیزیں نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غربت سے بس خود بخود نکل آئیں گے، BISP کا پروگرام ہوگا تو اس سے نکل آئیں گے، جب تک گروتھ نہیں ہوگی، جس طرح آپ نے بالکل فرمایا. تو یہ وشیس سائیکل ہے جو ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں، اس سے کس طرح باہر نکلا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر کیا یہ ممکن ہے کسی بھی ملک کے لیے فار دیٹ میٹر کہ وہ اکنامک چیلنجز کو ایڈریس کر سکے؟ نہیں سر، دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو فنڈامنٹل ہے، اور اگر آپ ٹرکی کو دیکھیں، سنگاپور کو دیکھیں، کوریا کو دیکھیں، ایون ملیشیا کو دیکھیں، تو یہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی کہ ایک سرٹن ایک گورنمنٹ نے 10-15 سال رول کیا اور الٹیمیٹلی پالیسی کی کنسسٹنسی آئی اور اس نے وہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کی. اب پاکستان میں آپ دیکھیں جو پاورٹی ایلیویشن آپ کو بڑا ہسٹورک انٹرسٹنگ ٹرینڈ ملے گا کہ غربت کا لنک ہے ہیومن کیپٹل اور آپ کی سکلز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا جی، چاہے وہ آپ کا ایسٹ، آپ کی تعلیم ہے، صحت ہے، یا آپ کے سراؤنڈنگ کا فزیکل انفراسٹرکچر ہے. انٹرسٹنگلی آپ پاکستان میں دیکھیں تو جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ ایگریکلچر ہے اور غربت ہے، تو اور اس کے مقابلے میں آپ جہلم کو دیکھ لیں، راولپنڈی کو دیکھ لیں، تو یہاں پہ ایگریکلچر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن غربت نہیں ہے. تو آپ کو جو ریزن ملے گی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اربنائزیشن اچھی ہے، سروسز سیکٹر اچھا ہے، اور ایون اوورسیز ریمیٹنسز ہے، اور انڈسٹری بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو دیکھیں غربت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسٹ کریشن کرنی ہے، چاہے وہ آپ کا ہیومن کیپٹل ہے، چاہے آپ کے دوسرے فزیکل ایسٹس ہیں. آسان لفظوں میں سمجھائیے ہمارے ناظرین کے لیے. جی بہت سے فزیکل ایسٹ، فزیکل ایسٹ سے مراد آپ دیکھ لیں اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس سراؤنڈنگ میں اچھے روڈز ہیں، کیونکہ روڈ آپ کو کیا کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ پرووائڈ کرتے ہیں، اپرچونٹی دیتے ہیں. آپ تو دبئی کی ایک ایگزامپل لے لیں کہ دبئی ایک سٹی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سٹی آف اپرچونٹی، کہ میرے آپ کے گاؤں سے وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا جو اس وقت پرابلم ہے کہ ہم غربت ختم کرنے کے لیے زیادہ دیکھ رہے ہیں سوشل پروٹیکشن کی طرف. سوشل پروٹیکشن سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہمیں نمبر 1 اکنامک گروتھ پہ فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ گروتھ نے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے، لوگوں کو نوکریاں دینی ہے. اور ہم ایک دیکھیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن دور میں ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس 60% پاپولیشن 25 ایج سے بلو ہے. ہر سال 4 ملین نئے لوگ لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں، ان کے لیے کوئی اپرچونٹیز ہے نہیں. اب 4 میں جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، آپ کو 6-7% گروتھ چاہیے اس کے لیے. اگر آپ 6-7% گروتھ نہیں رکھیں گے تو یہ جو نئے لوگ لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ بیچارے ان امپلائڈ ہوں گے یا چھوٹی موٹی بیچارے نوکری ڈھونڈیں گے. لیکن فور کاسٹ تو یہ ہے کہ 2026 تک شاید ہم 5% بھی بڑی مشکل سے اچیو کر پائیں گے. ایسا ہی ہے. تو جو ہم بلکہ ہم دونوں چیزوں میں آپ کو بتا دیں کہ ایون 7-8% آپ کو گروتھ چاہیے کہ جو آپ کا ڈیٹ ہے اس کو اگر آپ نے ری پے کرنا ہے، کیونکہ پیسہ آئے گا تو ری پے کریں گے. اور سیم ہے امپلائمنٹ کریشن، وہ بھی گروتھ کے ساتھ لنک ہے. تو نمبر 1 سر یہ ہے کہ گروتھ سینٹرڈ پالیسیز ہوں، کیونکہ ایکسپورٹ ہوگی. دیکھیں اس وقت جو آپ کا ڈالر کے اوپر بھی پریشر ہے وہ مین یہ ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے اور الٹیمیٹلی ہمیں قرض کی طرف جانا. اچھا، یہ جو اب ہم ایک ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک بات کی. اب آپ اگر ہم گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ہمارا اکانومی کا مین اسٹیک کیا ہے؟ زراعت ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہے. اربنائزیشن کے ایشوز بھی جو ہیں، ہم دیہات کی طرف ہم نہیں گئے کہ وہیں ہم اس کو انفراسٹرکچر وہاں بناتے، نہ ہم نے وہاں ہاسپٹلز اچھے بنائے. لوگ مطلب شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور شہر اب مس مینجڈ بھی ہو گئے ہیں، ان کو ہم مینیج نہیں کر پا رہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن سیکٹرز میں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری گروتھ بڑھے؟ ہمیں انڈسٹری پہ
انڈسٹری پہ فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہمارا ایگریکلچر مین وہ ہے اس پہ بھی کریں, لیکن ایگرو بیس انڈسٹری بھی تو ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی اس پہ زیادہ فوکس کریں. تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو جو ہے نا اس کو گرو کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہماری گروتھ بھی ہوگی اور وہ پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی, گروتھ بھی ہوگی, اور اس کی طرف ہمارا جو ہے نا زیادہ مین فوکس ہونا چاہیے. کوسچن پھر وہی آتا ہے نا کہ انڈسٹری میں کس طرح گروتھ ہو کے انرجی کے جو ہمارے ایشوز. بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. جو ایک چیز جو ہمیں فنڈامنٹل انرجی سیکٹر میں کرنے کی ضرورت ہے نا, ہمیں اپنا ٹیرف ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہے, کہ جس میں ٹھیک ہے سبسڈی گورنمنٹ اب افورڈ نہیں کر سکتی ہے, کہ یہ اس طرح جو ہے نا مینلی جو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ کراس سبسڈی ختم کرنے کی ضرورت ہے. کراس سبسڈی سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی آپ ڈفرینٹ کنزیومرز کو ڈفرینٹ پرائسز چارج کر رہے ہیں. ایک کو جو ہے جو کاسٹ آف سروس ہے اس سے زیادہ وہ پے کر رہے ہیں, جو سلیبس بنائی ہوئی ہیں, اور جو ڈفرینٹ جو کنزیومر گروپس بھی ہیں جس طرح انڈسٹری اور کمرشل سیکٹر جو ہے وہ جو کاسٹ آف سروس سے کئی گنا زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اس کو. ٹیکسٹائل کو اور کچھ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کو کچھ عرصہ پہلے ابھی کچھ دی تھی انہوں نے, وہ جس کو وہ زیرو ریٹڈ سبسڈی کے نام سے پیکیج ایک وہ دیا تھا, لیکن وہ اب ختم ہو گیا ہے نئے بجٹ میں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سمپلی آپ یہ سب ساری کراس سبسڈیز کو ختم کریں, اور جو بھی کاسٹ آف سروس ہے جس کو جو کاسٹ آف سروس پڑتی ہے آپ اس کو وہ چارج کریں. یعنی انڈسٹری کی جو کاسٹ آف سروس ہے آپ اس سے وہ چارج کریں, آپ اس سے کوئی بھی ایکسٹرا پیمنٹ نہ لیں, کوئی بھی کراس سبسڈی نہ لیں. اس سے آٹومیٹیکلی اس کا جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بھی اس کا وہ ہو جائے گا, کمی آئے گی, اور اس کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوگی, یعنی اس کی گروتھ ہوگی اس سے. اچھا, پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا ڈاکٹر صاحب. آپ نہیں سمجھتے کہ تمام جتنے بھی ٹیکسیشن کا سسٹم ہے ہمارے ہاں ایک لحاظ سے بہت مشکل میں پھنس گئے ہم لوگ. ٹیکس بیس ہمارا بڑھ نہیں رہا, لوگ ٹیکسز دینا, لیکن لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں سمہاؤ, اور ٹیکسز بھی کہیں کہیں دے دیتے ہیں, لیکن زکوٰۃ بڑی حساب کتاب سے کر کے دیتے ہیں. تو اس سارے نظام کو ریپ اپ کر کے زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو گورنمنٹ اپنے ہاتھ نہ لے لے تو کیسا رہے گا یہ سارا سسٹم؟ لیکن اگین سر آپ دیکھیں نا, جب خلفائے راشدین فرسٹ آئے حضرت ابو بکر تھے, اس وقت لوگوں نے کہا جی ہم پرائیویٹ زکوٰۃ دیں گے, اور ان کی جو فائٹ تھی وہ اسی پہ تھی کہ نہیں گورنمنٹ کا حق ہے. لیکن دیکھیں نا اس کے لیے آپ کو ایفیشینٹ گورنمنٹ چاہیے. اگر گورنمنٹ ایفیشینٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ دیکھیں سبسیکوینٹ کچھ پیریڈز آئے کہ جس میں آپ دیکھیں بیت المال پہ پھر لوگوں نے کھانا شروع کر دیے. تو ایفیشینٹ گورنمنٹ اگر نہیں ہوگی, یعنی اس وقت آپ چاہیں گے کہ آپ گورنمنٹ کو زکوٰۃ دیں, اور جس طرح کا گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے یہ رائٹ لوگوں تک آپ کی زکوٰۃ کو پہنچا دے گی. تو دیکھیں جو سر پرابلم ہے, جس طرح میم نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں ایک تو سبسڈی ہے. میں جو ابھی پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 450 بلین راؤنڈ اباؤٹ 2022 میں صرف پاور سیکٹر کی سبسڈی ہیں جو ٹیرف کی وجہ سے ہیں. میرے خیال سے ہمیں نمبر 1 سر سبسڈی کلچر سے باہر نکلنا ہوگا. لیکن عوام تو اور تلملا اٹھیں گے اگر آپ سبسڈی. سر اس کے لیے میرے خیال سے عوام تلملا نہیں اٹھیں گے. آپ جو رینٹ سیکنگ کلچر ہے, دیکھیں اس وقت آپ IMF کے لیے کے پاس ایک $2 بلین کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں, آپ $5-6 بلین ایلیٹ کو سبسڈی دے رہے ہیں. اس وقت آپ کی مجھے بتائیں اسلام آباد کے اندر جو ہاؤسنگ منسٹری ہے آپ اس کو ختم کریں, آپ مانیٹائز کریں جو گھر ہیں. یہ سب کے سب مانیٹائز کیا تھا نا, پھر وہ ختم ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں نا ہم نے گاڑیوں کو مانیٹائز کیا اور گاڑیاں بھی اسی طرح چل رہی ہیں, اور مانیٹائزیشن بھی ہم لے کے آ رہے ہیں, پیسے بھی لے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی لے رہے ہیں. سیکنڈ سر آپ دیکھیں ٹیکس ہے. ٹیکس میں دیکھیں اس وقت ہمارا پرابلم ہے کہ جو لوگ ایگزسٹنگ ٹیکس دے رہے ہیں ہم ان کے اوپر برڈنائز کر رہے ہیں. جس طرح ایگریکلچر کو آپ دیکھیں, ہول سیل ریٹیل ہے, سروسز سیکٹر ہے. کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز, مطلب جو لوگ شاید سر ڈائریکٹ ٹیکسز تو شاید 3 ملین بھی نہیں ہوں گے, 3 ملین ہارڈلی ہوں گے, اور اس میں بھی زیادہ تر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بھی ہیں. اور جو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ شاید غریب ٹیکس نہیں دیتا, نہیں سر, آپ جنرل سیل ٹیکس کو دیکھیں, غریب بھی بیچارہ جی اور وہ ہر جگہ ٹیکس دیتا ہے. جو سیکنڈ چیز ہے سر آپ دیکھیں, آپ کا ڈیفیسٹ, جب گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ اگر آپ دیکھیں وہ ٹیکس اور ریونیو ہے. ہم ٹیکس کی طرف تو فوکس کر رہے ہیں, ہم نے کبھی ایکسپینڈیچر سائڈ پہ فوکس نہیں کیا. اب ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جو آپ کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں یہ تقریباً 1500 سے 2000 ارب روپیہ ہر سال آپ کا لاس میں جا رہے ہیں, جس میں واپڈا کو دیکھیں, PIA کو دیکھیں. یہ ریفارمز جب تک دیکھیں نا, اس
کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. ان کو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے یا ان پہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے؟ سر دونوں ماڈل ہو سکتے ہیں کہ اور ایک تھرڈ آج کل آپشن آپ کے پاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کہ جی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں جس کے پاس پیسہ بھی ہے کہ رادر دین کہ گورنمنٹ بورنگ کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کرٹیل کر دے کہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ نہ کرے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں. آپ کے موٹر ویز آپ بن رہے ہیں اسی طرح کے, آپ اسی طرح واپڈا کو, ریلوے کو, پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں تاکہ آپ کا انڈیجنس جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان سیکٹرز کے اندر آئے. خواتین کو کس طرح انوالو کریں؟ کاٹیج انڈسٹری وغیرہ یہ جو ایشوز ہیں اس پہ کتنا سمجھتی ہیں کہ آپ یہ بھی ہیلپ کر سکتی ہے پاورٹی ایلیویشن میں؟ بالکل, آپ ان کو تھوڑی سی انڈیپینڈنس تو دینا, اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی, کیونکہ مینلی جو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جو طبقہ وہ ہماری خواتین کا اور بچوں کا ہی ہوتا ہے غربت کی وجہ سے, اور غربت کی وجہ سے اور نیوٹریشن, یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں سب سے زیادہ جس کو افیکٹ. ایون یہ انرجی سیکٹر کو دیکھ لیں, ہماری جو 25% آبادی جس کو ہم نے بجلی ہی پرووائڈ نہیں کی, وہ جس قسم کی یعنی وہ لکڑیاں جلاتے ہیں اور وہ دوسرے جو کمرشل نان کمرشل انرجی سورسز یوز کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ خواتین کو ہوتا ہے, جو اتنے دور دور سے جس طرح وہ لکڑیاں اور وہ بیچاریاں لے کر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ والے ایلیمنٹس جو ہے نا وہ اس طرح سے ہم اس کو یعنی, اور جس طرح ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نے اب تک بجلی پرووائڈ نہیں کی, وہاں پہ اب رینیوبلس کی آپشن آ گئی ہیں. اس قسم کے بہت سارے اور سورسز آف انرجی ہیں کہ جو ہم ان کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ, اور ایک دفعہ وہ جب مین اسٹریم میں آئیں گی, پہلے یہ والے پرابلمس ان کے سالو ہوں گے تو آٹومیٹیکلی وہ پھر پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی وہاں پہ چھوٹے لیول پہ کاٹیج انڈسٹریز میں اس طرح سے وہ انوالو ہو سکتے ہیں. اور میں میم کی بات میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اس وقت ہم نے پاکستان میں 260 یونیورسٹیز بنا دی ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں, اور ان کے 600 سب کیمپسز ہیں. یہ انفارچونیٹلی سکلز نہیں دے رہی. یونیورسٹی کا مطلب ہے کہ وہ کمیونٹی کو کچھ نہ کچھ پے بیک کرے, سکلز دے. تو ہمیں سکلڈ بیس ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. یہ اس وقت بہت بگ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. جی آپ دیکھیں, میں نے آپ نے بچہ ایک پڑھانا ہے تو ہم اس کے 4 سال گریجویشن کے اوپر کوئی 2 ملین لگا دیتے ہیں. 2 ملین میں ایک فیکٹری اچھی لگ سکتی ہے. معاشرے میں کیا اس کی یوٹیلیٹی, اور یہ معاشرے میں اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے, سوشل سائڈ سے بھی دیکھنا ہوگا اور اکنامک سائڈ سے بھی دیکھنا ہوگا. چلیے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت کچھ میں نے ذاتی طور پہ بہت سیکھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے سیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ.